برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا اشرف الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں اور قابل قدر عزیز نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب لولاک، مالک رقاب امم، صاحب جود و کرم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار ابد قرار، سید ابرار و اخیار، احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا کی ایک ایسی حقیقت ہے موت، جس سے کسی کو انکار نہیں، یعنی جتنی قومیں، جتنے مذاہب کے ماننے والے، جتنے افراد انسانی ہیں، سب کا یقین یہ ہے کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے۔ وہ لوگ بھی موت کو مان لیتے ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ بھی موت کا اقرار کرتے ہیں جو رسول پاک کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ بھی موت کا اقرار کرتے ہیں جو قرآن حکیم کی حقانیت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی سب کا عقیدہ اور خیال پختہ یہی ہے کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، دنیا چھوڑنا ہے، اس بات کو سبھی لوگ مانتے ہیں۔ اتنی بڑی سچائی ہے یہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام قدرت ہے کہ اس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی پیدا کیا ہے۔ موت و حیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن عظیم کے 29ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پیدا کیا موت کو اور حیات کو۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا۔ یہ ہے کہ اچھے عمل
کون کون بندہ کرتا ہے، یہ آزمانے کے لیے اللہ تعالی نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے۔ اب انسان پیدا تو ہو چکا اپنی ماں کے شکم سے، اب زندگی اس کی گزر رہی ہے دنیا میں، تو زندگی ایسی گزرے کہ اس کی زندگی میں اچھے اعمال ہوں تو اس کے لیے بہترین جزا ہے، بہترین ثواب ہے، جنت کے عالیشان محل ہیں، جنت کے باغات ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، رب تعالی کا دیدار ہے، سب کچھ ہے اس کے لیے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ اب اچھے اعمال تو بے شمار ہیں، اچھے اعمال میں سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان اور ایمان محبت رسول کا نام ہے، ایمان عشق مصطفیٰ کا نام ہے، عظمت مصطفیٰ کو ماننے کا نام ایمان ہے، حضور کی تعظیم دل سے کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو جو ایمان والے بن چکے، جن کے دلوں میں محبت رسول بھی ہے، عظمت مصطفیٰ بھی ہے، تعظیم رسول بھی ہے، تو یہ ایمان والے اب جو بھی زندگی میں چھوٹا سا بھی ایک نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا ثواب کی صورت میں، نیکیوں کی صورت جب بندہ نیک بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سچے دل سے عمل کرتا ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، صحابہ کرام، اہل بیت کرام اور اولیاء کرام سے سچی محبت رکھتا ہو اور ان کے بتائے ہوئے نقوش پر عمل کرتا ہو، اس کے لیے بہت بہترین عزت کی مہمان نوازی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو زندگی بھر نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا کرے۔ حضور سیدی تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کو دیکھنے والے، آپ کے شب و روز کا مطالعہ کرنے والے آج تک کوئی ایسی خطا نہ بتا سکے کہ حضور تاج الشریعہ نے یہ شریعت کے خلاف کام کیا۔ آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر ادا سنت رسول کے مطابق ہوا کرتی تھی، شریعت مطہرہ کے دائرے میں آپ کا عمل ہوتا تھا، اس لیے آپ کو سرکار مفتی اعظم کا سچا جانشین کہا جاتا ہے۔ حضور مفتی اعظم کا بھی تقویٰ ایسا اعلیٰ درجے کا تقویٰ تھا کہ کوئی برائی قریب نہیں پھٹکتی تھی، کوئی خلاف شرع کام کبھی زندگی میں واقع نہیں ہوا، ہمیشہ آپ نے شریعت کا پاس و لحاظ رکھا، شریعت کی پاسداری کی، سنت مصطفیٰ کو زندہ رکھا۔ یہی وہ خوبیاں ہیں انسان کی جو اس کو اعلیٰ مقام تک پہنچاتی ہیں، اعلیٰ درجے تک پہنچاتی ہیں۔ اب بتائیے دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں،
ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں، وہ نسیم منسیہ کی طرح بھلائے جاتے ہیں، کوئی یاد کرنے والا، کوئی نام لیوا ان کا نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے وہ محبوب بندے جن کی یادیں کبھی نہیں مٹتی ہیں، وہ ہمیشہ ان کی یادیں زندہ رہتی ہیں اور قوم ان سے فیض حاصل کرتی ہے۔ الحمدللہ حضور سیدی تاج الشریعہ کی شخصیت بھی بے مثال، آپ کا عمل بھی بے مثال، آپ کا تقوی بھی بے مثال، آپ کی طہارت بے مثال، آپ کا فتویٰ بے مثال، زندگی کا ہر لمحہ آپ کا بے مثال گزرا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی تقوی طہارت کی بنیادیں ہیں مضبوط، کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی مقبولیت اور ایسی محبوبیت عطا فرمائی، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا ہندوستانی، کیا پاکستانی، کیا افغانستانی، کیا انڈونیشیا والا، امریکہ والا، جاپان والا، ساؤتھ افریقہ والا، دنیا کے جتنے ممالک ہیں اور جہاں جہاں مسلمان رہتے ہو بستے ہیں، حضور تاج الشریعہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ وہ مقبولیت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ذکر موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے نا، کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اپنے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، اے میرے مقرب فرشتوں، مجھ سے قریب رہنے والے فرشتوں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ حکم خدا ہے، محبت کرو۔ پھر وہ مقرب فرشتے اپنے بعد والے فرشتوں کو اعلان سناتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے مقرب فرشتے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کتنی تعداد میں فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے وہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ ان گنت فرشتے اللہ پاک کے اللہ تعالیٰ کے اس محبوب بندے سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پھر آسمان اول کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور زمین پر رہنے والی مخلوق کے دل میں اس بندے کی محبت ڈالتے ہیں۔ اسی محبت کا یہ ثبوت ہے، بڑے سے بڑے لیڈر مر گئے، بڑی بڑی ہستیاں دنیا سے ختم ہو گئیں، بادشاہ مرے، وزیر مرے، شہنشاہ مرے، پیسے والے مرے، لیکن کسی کے جنازے میں کروڑوں کی تعداد میں مجمع نہیں جمع ہوا۔ یہ آنکھیں گواہ ہیں۔ یہ فقیر بریلی شریف حاضر ہوا اور حیدرآباد سے کئی نوجوان بچے میرے ساتھ بھی شریک تھے اور الگ الگ بھی آئے، بہت بڑی تعداد میں آئے۔ اب دوسرے ملکوں کی، دوسرے شہروں کی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ حیدرآباد کے رہنے والے بے شمار نوجوان بچے دیوانہ وار پہنچے ہیں تاج الشریعہ کی زیارت کرنے کے لیے اور آپ کے جنازے میں شرکت کے لیے۔
یہ آنکھیں گواہ ہیں کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں مجمع جمع تھا۔ خدا کی قسم، اللہ کی بارگاہ میں یہ فقیر پورے یقین کے ساتھ معروضہ کرتا ہے کہ ایسی محبوبیت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، زندگی میں میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا سمندر ہے انسانوں کا، لہریں مارتا ہوا آ رہا ہے۔ 13 کلومیٹر تک 13 کلومیٹر تک ہر سڑک پر، ہر میدان میں، چاہے وہ اسکول کا گراؤنڈ ہو یا اور کوئی جگہ ہو، نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد جو کروڑوں کی تعداد میں تھی، صفیں باندھے حضور تاج الشریعہ کے جنازے کی نماز ادا کر رہے تھے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام بلند عطا کیا، اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں آپ سے، جتنے لوگ وقت پر پہنچ گئے وہ تو جنازے میں شریک ہو گئے الحمدللہ، لیکن کتنے اتنی ہی تعداد اتنے ایسے لوگوں کی تھی جو راستے میں تھے، سفر کر رہے تھے، کوئی پلین سے آ رہا ہے، کوئی ٹرین سے آ رہا ہے، کوئی بسوں سے آ رہا ہے، کوئی کاروں سے آ رہا ہے۔ بہرحال ایک عوام کا دیوانہ وار ہجوم تھا، سمندر کی لہروں کی طرح آ رہا تھا۔ اور حضور تاج الشریعہ کا وصال جمعہ کا دن گزر کر جو رات شروع ہوئی، ہفتے کی شب، مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور تاج الشریعہ اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، آپ نے اذان کا جواب دیا۔ جب آخری مرتبہ مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا تھا تو اسی وقت آپ کی زبان پر جاری تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی وقت آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیسی حسین موت ہے، کیسی بے مثال آپ کا وصال ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کے وصال کی خبر جنگل میں جیسے آگ پھیلتی ہے، اس انداز میں آپ کے وصال مبارک کی خبریں عام ہو گئیں۔ لوگ وارفتگی کے عالم میں محبت تاج الشریعہ کے اندر ڈوب کر دیوانہ وار اپنے اپنے مقام سے بریلی شریف کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ اب بتائیے کہ ہفتے کا دن جب آیا، ہفتے کا دن زوردار بارش ہوئی، بریلی شریف میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ ایسی بارش ہوئی کہ پوری سڑکیں، گلی کوچے تالاب کی طرح بھر گئے، تالاب کی طرح بھر گئے۔ اور جو لوگ صبح سے آئے ہوئے تھے بریلی شریف میں دیدار تاج الشریعہ کے لیے، وہ صفیں باندھ کر کھڑے تھے، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کم عمر بچے بھی ہیں، لین لگا کر کھڑے ہیں کہ تاج الشریعہ کا دیدار کر لیں۔ پانی کمر برابر بہ رہا ہے،
لیکن کیا مجال کہ کوئی لائن سے نکل جائے، کوئی سوکھی جگہ پہنچے، پانی سے بچنے کی کوشش کرے، نہیں بلکہ سب کے سب اسی پانی میں تیرتے رہے، کھڑے رہے اور تاج الشریعہ کے دیدار سے مشرف ہوئے، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کا جب کوئی نیک بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ان کے وصال پر آسمان بھی روتا ہے۔ یہ آسمان کا رونا تھا حضور تاج الشریعہ کے وصال پر، ہاں وہ رو رہا تھا، اور حضور تاج الشریعہ کے دیوانے لین میں کھڑے ہیں، گھنٹوں انتظار کر رہے ہیں، صبح فجر کے بعد سے کھڑے ہیں تو 5 بجے نمبر ان کا لگا دیدار کے لیے، کسی کا 6 بجے، کسی کا رات میں، اور ہجوم ہے کہ بس امٹتا چلا رہا ہے۔ اب چونکہ میں معذور آدمی ہوں، ایک تو آنکھ کا آپریشن، دوسرے پیروں کی تکلیف، چل کر جانا میرے لیے بہت مشکل کام تھا۔ اللہ پاک نے میرے رب نے کرم کیا۔